اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ کہہ دیجئے اے لوگو، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، وہ ذات کہ اسی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ پس تم ایمان لاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جو نبی امی ہے، وہ جو خود بھی ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے کلمات کے ساتھ، اور تم پیروی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ، اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل و انصاف کرتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے جدا جدا کر دیا ان کو 12 قبیلوں کے لحاظ سے، 12 جماعتوں میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے، یہ کہ تو مار اپنی لاٹھی اس پتھر پر، اس نے ماری تو پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے۔ تحقیق جان لیا ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ، اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادلوں کا، اور ہم نے نازل کیا ان پر من و سلوہ، اور کہا تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں سے جو ہم نے رزق تم کو دیا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، اور لیکن وہ تھے اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب کہا گیا ان سے تم ٹھہرو اس بستی میں اور تم کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، اور کہو ہمیں معاف کر دے اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، تو ہم بخش دیں گے تمہارے لیے تمہاری خطائیں، ان قریب ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ پھر بدل دیا ان کو جنہوں نے ظلم کے ساتھ ان میں سے بات کو مخالف اس کے جو کہی گئی تھی ان سے، تو ہم نے بھیجا ان پر عذاب آسمان سے بوجہ اس کے جو تھے وہ ظلم کرتے۔ آیت نمبر 158 سے 162 تک کی تلاوت و ترجمہ کیا گیا۔
آئیے غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں ان آیات مبارکہ میں۔ سورۃ الاعراف ہے، 9واں سپارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل کہہ دو یا ایھا الناس، اے لوگو، انی بے شک میں رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، الذی، وہ ذات کے، لہو، اسی کے لیے، ملک، بادشاہی ہے، السماواتی، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق، الا، مگر، ہوا، وہی، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور وہ مارتا ہے۔ فآمنوا، پس تم ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، النبی الامی، جو نبی امی ہے، الذی، وہ جو، یؤمنو، خود بھی مان لاتا ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ، وکلماتہ، اور اس کے کلمات کے ساتھ، واتبعوہ، اور تم پیروی کرو اس کی، لعلکم، تاکہ تم، تہتدون، تم ہدایت پا جاؤ۔ ومن قوم موسیٰ، اور موسیٰ کی قوم میں سے، امتن، ایک گروہ ایسا ہے، یہدون، جو رہنمائی کرتے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، وبہ، اور اسی حق کے ساتھ، یعدلون، وہ عدل و انصاف کرتے ہیں۔ وقطعناہم، اور ہم نے جدا جدا کر دیا ان کو، اثنتا عشرہ، 12، اثنتا عشرہ، 12، اسباطن، قبیلوں کے لحاظ سے، امما، 12 جماعتوں میں، وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ، موسیٰ کی طرف، اذ استسقاہ، اذ، جب، استسقاہ، پانی مانگا، اس سے، اس سے، قوم ہو، اس کی قوم نے، ان اضرب، تو یہ کہ مار، تو مار، اضرب، تو مار، ان اضرب، یہ کہ تو مار، بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی، بعصاک، اپنی لاٹھی، الحجر، پتھر پر، فانبجست، پس اس نے ماری تو پھوٹ پڑے، فانبجست، تو پس پھوٹ پڑے، منہ، اس سے، اس پتھر میں سے، اثنتا عشرہ، 12 عینا، چشمے، عینن، چشمے، اثنتا عشرہ، 12 عینن، چشمے، قد علما، تحقیق جان لیا، کل اناس، ہر انسان نے، ہر قبیلے نے، مشربہم، اپنا گھاٹ، پانی پینے کا جگہ، پانی پینے کی جگہ، اپنا گھاٹ، مشرب ہم، وظللنا، اور ہم نے سایہ کیا، علیہم، ان پر، الغمام، بادلوں کا، وانزلنا، اور ہم نے نازل کیا، علیہم المنّ والسلویٰ، ان پر، المنّ، من، اور والسلویٰ، اور سلویٰ، کلو، اور کہا کہ تم کھاؤ، تم سب کھاؤ، واو اور الف جمع، یعنی قوم کو، سارے قوموں کو، ان کو کلی طور پر کہا گیا کہ تم کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ان پاکیزہ چیزوں سے، ما، جو، رزقناکم، ہم نے رزق دیا تم کو، وما ظالمونا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، وما، اور نہیں، ظالمو، انہوں نے ظلم کیا، نہ ہم پر، وما ظالمونا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن، اور لیکن، کانو، وہ تھے، جی، واو اور الف، یعنی وہ تھے، وہ سب قبیلوں کے بارے میں جمع کا صیغہ رہا، انفسہم، اپنی ہی جانوں پر، اور لیکن وہ تھے اپنی ہی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے۔ وَإِذْ قِیلَ لَهُمْ، وَإِذْ، اور جب، قیل، کہا گیا، لہم، ان سے، اسکنوا، کہ تم ٹھہرو، ہذہ القریہ، اس بستی میں، ہذہ ہی، اس، القریہ، بستی، یعنی تم ٹھہرو اس بستی میں، وَقُلُوا، اور تم کھاؤ، منہا، اس میں سے، حیث، جہاں سے، شئتم، تم چاہو، وَقُولُوا، اور کہو،
تاتن ہمیں معاف کر دے، وادخلوا اور داخل ہو جاؤ، الباب دروازے میں، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم تو پس ہم بخش دیں گے تمہارے، نغفر لکم ہم بخش دیں گے تمہارے لیے، خطیئاتکم تمہاری خطائیں، سنزیدو سین داخل کیا گیا ہے، نہ ہم، زید مزید زیادہ، زید زیادہ سے ہیں، ان قریب ہم زیادہ کر دیں گے، زیادہ دے دیں گے، سنزیدو ہم زیادہ دے دیں گے ان قریب، المحسنین احسان نیکی کرنے والوں کو، فبدل پس بدل دیا، اللہ زینا ان لوگوں نے جنہوں نے ظالم ظلم کیا تھا، منہم ان میں سے، قولاً بات کو، غیر مخالف الذی اس کے جو قیلا کہی گئی تھی، لہم ان سے، فارسلنا پس ہم نے بھیجا، علیہم ان پر، رجزن عذاب، رجزن عذاب، من السماء آسمان سے، بما بوجہ اس کے جو، یعنی ساتھ اس کے جو، کانو تھے وہ ظلم کرتے، یظلمون ظلم کرتے۔ یہ سورۃ الاعراف کا رکوع آیت نمبر 158 سے 162 تک مکمل ہو گیا ہے اللہ کی توفیق سے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اہم ہدایات، پیغامات، جی امر نہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں دی ہیں، آگاہ کیا ہے، یا ایھا الناس، اے اللہ کے، اے لوگو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کہہ دو، لوگوں سے کہہ دو، لوگوں سے کیا کہہ دو کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، جی وہ اللہ جو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کی، جس کے ہاتھ میں، اسی کے لیے بادشاہی ہے جی، اس کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارنے پر قادر ہے، یحیی و یمیت، وہ زندہ کرتا اور وہ مارتا ہے۔ پھر کیا کریں، پس پھر یہی فرمایا کہ فآمنوا، پس تم ایمان لے آؤ، اس پر ایمان لے آؤ۔ یہ کیوں تمہید باندھی گئی ہے جی، کیوں کہا گیا؟ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ کہہ دو کہ بے شک میں اللہ ہی کا رسول ہوں، تم سب کی طرف اسی کی طرف سے رسول ہوں جو بادشاہ ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اس کے علاوہ کوئی معبود برحق سچا خدا الہ معبود نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بتا کے جی، آگاہ کر کے، ساری اہم باتیں جی، حقائق بتا کے، پھر کیا فرمایا، فآمنوا، پس تم ایمان لے آؤ، باللہ اللہ کے ساتھ۔ یہ دعوت دی اللہ تعالیٰ نے جی، ساری چیزیں آگاہ کرنے کے بعد دعوت دی ہے، دعوت حق پیش کی ہے، ذات باری تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، دعوت توحید، دعوت الہیہ۔ فآمنوا باللہ ورسولہ جی، کہ اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ کون سا رسول؟ النبی الامی، جو نبی امی ہے جی، وہ کوئی دوسرے پاسے سے، دوسری سائڈ سے، طرف سے نہیں پڑھا ہوا، سیکھا ہوا، کسی اور سے اس نے کچھ حاصل ہی نہیں کیا، نہ علم حاصل کیا، وہ امی اس کو کہتے ہیں، امی ہے جی، ان پڑھ ہے، یعنی جو ہم نے پڑھایا اس کو، جو ہم نے تعلیم دی ہے، صرف اسی کی وہ دعوت دیتا ہے، امی اسے کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو جی، اس کو ٹرینڈ کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو کیا فرمایا کہ وہ کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا، تو یہ فرمایا کہ اس رسول کے ساتھ تم ایمان لاؤ جی، بہتے ایسے پڑھے لکھے اور ایسےوں کے ساتھ جو اپنے دماغ چلائیں جی، نہیں، فرمایا کیا، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذین یؤمنون باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ بہت سادہ انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بہت پیارا انداز۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پس تم ایمان لے آؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جی، وہ رسول جو نبی امی ہے، وہ جو خود بھی ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے کلمات، قرآن آیات کے ساتھ جی،
تو تم اس کی پیروی کرو، تاکہ کیوں کرو؟ تاکہ تم ہدایت پا جاؤ گے، اس طریقے پر تم راہ ہدایت پر آ جاؤ گے اور ہدایت پا جاؤ گے، یہ فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس میں بہت اہم سادہ طریقے سے بتا رہے ہیں، تو یہ باتیں بہت اہم ہیں، یہ بہت اہم دعوت ہے، یہ ہم نے سیکھنی سمجھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی بتایا ہے، لوگوں کو یہ دعوت پہنچانی چاہیے۔ کیا فرمایا؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ پہلی بات کیا فرمائی؟ کہ لوگوں کو کہہ دو کہ میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری رسول اللہ ہے جی، یہاں رسولوں کا خاتمہ کر دیا گیا، رسول آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا گیا کہ تم کہہ دو، اعلان لوگوں سے کہہ دو، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، کہ بے شک میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں، الیکم جمیعا، تم سب کی طرف، قیامت تک جتنے بھی مخلوق آنی ہیں، جتنے بھی انسان جن آنے ہیں، جو کچھ بھی آنے ہیں، سب کے لیے، سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، ہے جی۔ کس کی طرف سے؟ فرمایا الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ الہ، وہ معبود، وہ ذات کہ جو بادشاہی ہے جس کے لیے آسمانوں کی، زمین کی، ہیں جی، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، یہ اس کی خوبیاں ہیں کہ وہ بادشاہ ہے آسمانوں کا، زمین کا، ہیں جی، لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا ہوا، مگر وہی ہے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے، موت دینے پر وہی قادر ہے، زندگی دینے پر ہے جی۔ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کر کے، یہ تمہید باندھ کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ سمجھایا ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ۔ پھر دوسری بات کیا بتائی ہے کہ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ جو نبی امی ہے۔ رسول کی تعریف کیا بتائی گئی ہے کہ وہ نبی امی ہے، کوئی بہت بڑا سکالر نہیں ہے، کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا ہوا نہیں ہے، وہ سادہ ان پڑھ ہے۔ الذی یؤمن، وہ خود بھی ایمان لاتا ہے، باللہ، اللہ کے ساتھ، وکلماتہ، یؤمن باللہ وکلماتہ، دونوں خوبیاں بتائیں کہ وہ خود بھی ایمان لاتا ہے اللہ پر بھی اور اس کے کلمات پر بھی، اس کے ساتھ بھی ایمان لاتا۔ پھر مقصد واضح کر دیا گیا کہ یہ ایسا تم کیوں کرو، یہ ساری سچی دعوت ہے، اس پر لانے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ کیوں آؤ، کیوں ایسا کرو؟ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہاں پر ہو ضمیر آئی ہے، ہو وَاتَّبِعُوهُ، یعنی نبی امی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، یہ بتایا گیا وَاتَّبِعُوهُ، کہ اس کی تم اتباع کرو، پیروی کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو، اس کی سنت پر عمل کرو، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں سے امتن، ایک گروہ ایسا ہے، یہدون، جو رہنمائی کرتے ہیں حق کے ساتھ، بالحق، حق کے ساتھ، وبہ، اور اسی حق کے ساتھ، یعدلون، وہ عدل و انصاف کرتے ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے جدا جدا کر دیا، ہم نے ٹکڑے بنا دیا، ہم نے حصے بنا دیا، گروہوں میں لے آئے ہیں جی، تقسیم کر دیا 12 قبیلوں کے لحاظ سے، قبیلوں کے لحاظ سے 12 جماعتوں میں، 12 قبیلوں کے لحاظ سے 12 جماعتوں میں انہیں ہمیں نظم میں پرو دیا، انتظام ان کا کر دیا۔ وَأَوْحَيْنَا، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جب پانی مانگا اس سے اس کی قوم نے، یہ کہ تم مار اپنی لاٹھی پتھر پر،
اس نے پتھر پر لاٹھی ماری تو پھوٹ پڑے اس پتھر سے 12 چشمے، پس جان لیا، تحقیق جان لیا ارکبیل نے اپنا گھاٹ، اور ہم نے سایہ کیا ان پر بادلوں کا، اور ہم نے نازل کیا ان پر من و سلوہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ منظر بتا رہے ہیں جی کہ بادلوں کا سایہ کیا، ان پر نعمت ہے، کھانے، من و سلوہ اتارے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فرمایا قولو، تم کھاؤ، من طیبات، ان پاکیزہ چیزوں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے رزق دیا تم کو، وما ظلمونا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، ولیکن کانوا، اور لیکن تھے وہ، انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، ظلم کرتے۔ اور جب کہا گیا کہ ان سے تم ٹھہرو، اس بستی میں ٹھہرو، وہیں ٹھہرو، ایک بستی بن گئی، وہیں پہ ٹھہرو، اور تم کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو، اور کیا کہو، حتتن، کہ ہمیں معاف کر دے، وادخلوا الباب، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سے، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے، نغفر لکم، تو ہم تمہارے لیے بخش دیں گے، خطیئاتکم، تمہاری خطائیں۔ اس طرح کیا فرمایا کہ ہم عنقریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انہوں نے بدل دیا، انہوں نے بدل دیا، ظلم کیا تھا ان میں سے، بات کو بدل دیا، مخالف اس کے جو کہی گئی تھی، جو ان سے بات کہی گئی تھی، اس بات کو بدل کے انہوں نے اس کے مخالف بات کہی۔ لہم فارسلنا، قیل لہم فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، تو ہم نے بھیجا ان پر عذاب۔ پھر قصور کیا تھا کہ جو ان سے کہا گیا تھا، بادلوں کا سایہ کر کے کھانے اتارے گئے تھے، من و سلوہ دیا گیا تھا، فرمایا تھا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، ہیں جی، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا جب، تو پھر ظلم اپنے اوپر کیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہم پر کوئی ظلم نہیں انہوں نے کیا، اپنی جانوں پر ہی کرتے تھے، مگر انہوں نے نہیں پتا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے فرمایا کہ اسی بستی میں ٹھہرو، اس میں سے جہاں سے کھاؤ پیو رہو وہاں پہ، اور یہ کہو کہ ہمیں معاف کر دے، حتتن کہو، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے، تو ہم تمہارے گناہ بخشش تمہیں دیں گے، تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور زیادہ عن قریب ہم نیکی کرنے والوں کو جو نیکی کریں گے، ہیں جی، احسان کریں گے، ان کو ہم عن قریب زیادہ اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ پھر ان کا کیا رویہ تھا؟ فرمایا فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، کہ جو کچھ ان سے کہا گیا تو انہوں نے اس کے بدلے اس کے مخالف کہنا شروع کر دیا۔ ظلم کیا انہوں نے کہ الٹ کہنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، تو ہم نے بھیجا ان پر عذاب آسمان سے، بوجہ اس کے جو تھے وہ ظلم کرتے، یعنی یہ ظلم تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا گیا وہ نہیں کرنا، اپنی مرضی سے کہنے کے علاوہ باوجود بھی، یعنی تاکید کی گئی تھی کہ تم نے حتتن کہہ کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اس بستی میں، تو مگر انہوں نے نہیں ایسا کیا۔ جی، یہ یہود کا ذکر آ رہا ہے، اس بنی اسرائیل ہیں جی، یہود، جو 12 جماعتیں بنا دی گئی تھی اللہ تعالیٰ نے، ان جماعتوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ ظلم کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ ظلم کیا کرتے تھے کہ وہ مخالفت میں آتے تھے، اس بات کو مخالفت میں لیتے تھے جو کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ پھر ہم نے ان پر عذاب بھیجا، فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ آگاہ فرما رہے ہیں، بہت اہم رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں جی، نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی ہے، تو یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، اس میں آگاہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید سمجھنے کا موقع دے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔